یہ کہانی ہے ایک لڑکی یالے کی جو کہ کڈنیپ ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں۔ کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، کمپلیٹ ناول، ریٹن بائی سدرا سحر عمران۔ چلیے چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا، شکریہ۔ لکڑی کی قدیم اور قدآور کھڑکیوں کی درزوں سے چھن چھن آتی دھوپ کی وہ دو پہلی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ہال نما کمرے کے جہازی سائز بیڈ پر دراز اس کا 5 فٹ 7 انچ کا وجود گلابی دھوپ کی شرارت سے کسمسایا۔ اس کی گنی بوری زلفیں شاداب چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ مندی بندی آنکھیں کھول کر اس نے دائیں ہاتھ سے بال ہٹا کر سامنے لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھنا چاہا، مگر سامنے وال کلاک کے بجائے صادقین کا فن پارہ نمایاں تھا۔ سگرا قدرے اٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا جو بالکل خالی تھا۔ سگرا کہاں مر گئی ہو؟ اب کہ اس کی تیز آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس کی مندی بندی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ وہ حیران اور ششدر نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کا محبوب بیڈ روم ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جہازی سائز بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری۔ نیمد تاریک کمرہ پرسرار سا لگ رہا تھا۔ بابا، اس کا دل بے ساختہ گھبرایا۔ وہ بزدل یا ڈرپوک نہیں تھی، مگر اس ناسمجھ میں آنے والی صورتحال نے اسے الجھا ضرور دیا تھا۔ قد آدم کھڑکی کی چٹھنی کھول کر اس نے پٹ وا کیے تو جا بجا لگے لوہے کی گرل سے سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تحد نگاہ تک جاتا ویران اور اجاڑ راستہ جس کی پتھریلی روش پر زرد پتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ روش کے اطراف میں گھنے اور پرانے درختوں کی طویل لائن اور ان پر غول کرتے پرندوں کے جھنڈ۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے زور سے آنکھیں مسلیں، مگر منظر ابھی بھی وہی تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ بھٹک کر کسی اجنبی دیس میں نکل آئی ہو۔ یہاں موجود ہر شے کا لمس اس کے لیے نامانوس اور اجنبی تھا۔ مان اس کی نگاہ گرل پر جمے ہاتھوں سے ہوتی اس کے بدن پر جا رکی۔ وہ اس وقت اپنی مہین سیاہ نائٹی میں نہیں بلکہ وائٹ جینز اور میرون ٹی شرٹ میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ ڈریس اس نے کل کہاں جانے کے لیے پہنا تھا۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے پلٹ کر کمرے کے طول و عرض کو دیکھا۔ کمرے کی حالت کسی پر اسرار اور قدیم حویلی کے تہ خانوں جیسی تھی۔ تو کیا مجھے؟ کس کی جرت ہو سکتی ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ حشام افندی کی بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی حماقت کر بیٹھا؟ غیظ کے عالم میں اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر تمام لائٹس اور پنکھے آن کر دیے، اور درمیان میں رکھے ٹیبل پر رکھی چند مردانہ چیزوں نے اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بہت قریبی رشتہ تھا اس کا ان چیزوں کے مالک سے۔ تو یہ تم ہو؟ اس کے غصے پر نفرت غالب آنے لگی۔ وہ اب مین ڈور کے لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ بہت برا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ، بہت برا۔ اس نے ٹھوکر سے ٹیبل الٹا دی تھی۔ نہیں چاچی، اب اس احمق کی باتوں کا برا کیا ماننا؟ میں جانتا ہوں اسے، ایویں ہی چھوڑتا رہتا ہے۔ کٹے ہوئے امرودوں پر نمک مرچ چھڑکتے ہوئے محسن شاہ کے انابی لبوں پر مسکان بکھری ہوئی تھی۔ بس ایک تو اور ایک تیری چاچی، ساری عقل مندی کا سٹاک تو تم دونوں کے پاس جمع ہے، باقی دنیا تو احمق ہے۔ وہ چڑ گیا۔ تو غلط کیا ہے اس میں؟
غلط یہ ہے کہ میں نے اب واقعی شہر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر لوں وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس نے زمین پر پٹک دی۔ نہیں، تو مجھے یہ بتا، یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ دیسی ماحول، دیسی کھانے، سواد ہی سواد۔ زندگی کا اصل لطف تو سادگی میں ہی ہے۔ تو چند دنوں میں سب کچھ بھول گیا؟ شہر جا کر اڑے، کراچی تو سمندر ہے انسانوں کا، وہاں جو جائے تو ملتا نہیں دوبارہ۔ کراچی پھر بھی کراچی ہی ہے، کم از کم میں اس گاؤں کے مقابلے میں اس شہر کو ہی ترجیح دوں گا۔ زندگی اصل میں ہوتی کیا ہے وہاں رہ کر پتہ چلتا ہے، اور یہاں صدیوں سے ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں۔ دنیا بس ٹی وی اور ٹیلی فون پر ختم نہیں ہے راجے، تو شہر جا کر دیکھ تو صحیح، ایک بار واپسی کا راستہ بھول جائے گا۔ جوش کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا تو چھوڑ ان باتوں کو، تعلیم تیری سیدھی سادی میٹرک، کرے گا کیا وہاں پر؟ وڈا شہر ہے تو تعلیم بھی وڈی چاہیے ہوگی نا۔ تو مجھے جانے تو دے، سب کے وارے نیارے نہ کروائے تو نہ بدل دینا۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا۔ چاچی ماننا تو ہے نہیں اس نے، جانے دے اسے، ایک بار کراچی کا سواد بھی چکھ لینے دے۔ پٹھے پیر واپس نہ آیا تو کہنا۔ گاؤں میں بھی سارا دن ویلا نکما پھرتا رہتا ہے، اچھا ہے کسی کام دھندے سے لگ جائے۔ پھر خالہ کوثر بھی سعدیہ کو بیاہنے کے چکروں میں ہے، یہ کچھ کمائے گا تو اس کا بیاہ کرے گی نا۔ نہ بھئی، میرا اتنا جگرا نہیں ہے اپنے ایک پتر کو اتنی دور بھیج دوں۔ بیلا نکما پھرتا ہے رہتا تو میری نظروں کے سامنے ہے نا۔ پھر کمائی کا کیا ہے، چودھری ہے گاؤں کا، آغا جی کے بعد ساری زمینداری اس نے ہی دیکھنی ہے۔ نسیمہ بالکل تیار نہیں ہوئی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں چاچی، ابھی 2-4 سال مزے کر لینے دے، پھر بیاہ ہو گیا تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ نمی نمی جوانی کا چاہ چڑھا ہوا ہے، اور پھر میں ہوں نا تیرے پاس، تیرا پتر نہیں پر تو میرے لیے ماں جیسی ہے۔ میں نے تو اماں کے مرنے کے بعد تجھے ہی ماں سمجھا ہے۔ تو اپنی جگہ ہے اور یہ اپنی جگہ۔ چل اگر اس کی یہی ضد ہے تو میں آغا جی سے بات کروں گی، وہ مان گئے تو ٹھیک۔ او ماں دی گریٹ، اس نے بے ساختہ نعرہ لگایا۔ ایک تو آج کل کی اولاد بھی بس اپنی منمانیوں میں خوش رہتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صحن پار کر گئی۔ او جی اوئے راجے، جی اوئے، جو بات اتنے دنوں سے میں اماں کو نہیں سمجھا پایا وہ تو نے سمجھا دی ہے۔ اس نے محسن شاہ کے شانے پر بازو پھیلا دیے۔ تو کراچی جا تو رہا ہے مگر واپس تجھے یہی آنا ہے۔ وہ قدرے اداس تھا، بچپن کی دوستی تھی، تو ابھی جانے تو دے یار۔ وہ بے حد خوش تھا، اس کی اداسی نوٹ ہی نہ کر سکا۔ اماں کمال کرتی ہو، میں کراچی جا رہا ہوں، کسی اجنبی دیس میں نہیں۔ اگر کوئی چیز بھول بھی گیا تو وہاں سے لے لوں گا۔ یہ طاقت کی دوائیاں رہنے دے، بہت کھا لی۔ دیسی گھی کا حلوہ تو چلو میں ارشد کے گھر والوں کو دے دوں گا۔ خبردار، میں نے اتنی محنت کر کے تیرے لیے بنایا ہے اور تو دے دے گا ارشد کو؟ ذرا بھی صحت خراب ہوئی نا تیری، کان سے پکڑ کر واپس لے آؤں گی۔ میں نے تو پنجیری۔ نسیمہ بیگ میں ٹفن ٹھونس رہی تھی۔ نہیں، یہ رہنے دے، اپنے دوجے پتر کو کھلاتی رہنا، میرا دل بھاری ہونے لگتا ہے۔ ہاں ہائے پتر، یہ مکوی غذائیں کھا کر تیرا دل بھاری ہونے لگتا ہے؟ تو ابھی سے شہری بابو بن گیا۔ چاچی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ زیادہ مکوی غذائیں نقصان بھی دیتی ہیں۔ یہ میں لے جاؤں گا جب اس سے ملنے کراچی جاؤں گا۔ چند دن یہ کراچی کی ملاوٹ والے کھانے کھا لے۔ محسن اس کے جوتے رگڑ رہا تھا۔ ویسے راجے، مجھے وہاں تیری یاد تو بہت آئے گی، تو اتنے کام کرتا ہے میرے۔ بال بناتے ہوئے وہ قد آدم آئینے میں مسکراتے ہوئے محسن کو دیکھ رہا تھا۔ چل کسی بہانے تو مجھے یاد تو کر لیا کرے گا نا، ورنہ میرا تو سگا ابا بھی جب سے کراچی گیا اس نے بھی کبھی مجھے یاد نہیں کیا۔ ویسے پتر، اپنے تایا کا اتا پتا تو کرنا، کہیں لوگ تو کہتے ہیں اس نے دوبارہ بیاہ کر لی ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اماں۔ وہ اب جھک کر دراز میں سے راڈو کی رسٹ واچ نکال رہا تھا۔ سیاہ کاٹن کے کھڑکھڑاتے ہوئے شلوار قمیض میں وہ واقعی گاؤں کا چودھری لگ رہا تھا۔ محض 18 برس کی عمر میں ہی اس کا قد مردوں جیسا تھا۔ وہ لمبی چوڑی جسامت کے باعث 23-24 سے زائد کا ہی لگتا تھا۔
کہاں کیا ہوگا بیاہ؟ اس نے اسے تو اپنی ہوش نہیں ہوتی چاچی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ پھر بھی تو پتا تو کرنا۔ کر لوں گا پتا اماں، یہ تعویذ اتار دوں؟ ایک کافی ہے پیر صاحب لگنے لگاؤں۔ اس نے 2 اضافی تعویذ اتار دیے۔ نہ پتر، یہ غضب نہ کرنا، کرما والے پیر سے لیے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی حفاظت اور نظر وجر کے لیے ہیں۔ او اماں، نہیں لگتی مجھے نظر۔ اس نے لاپرواہی سے تعویذ دراز میں ڈال دیے۔ اور چاچی، حفاظت کی خوب کہی تو نے۔ حفاظت ہمارا رب کرتا ہے یا ان 2 نمبر بابوں کے تعویذ؟ نہ پتر، ایسے نہیں کہتے۔ تو رہن دے اس بات کو، اماں کو اپنے کرما والے پیر پر بڑا بھروسہ ہے۔ میری خیر خیریت اسی سے پوچھ لیا کرنا۔ اماں سنا ہے بڑے کالے جنات ہیں اس کے پاس۔ مخول کر رہا ہے خبیث۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہو گئی تیری تیاری؟ وہ تو صفی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، ہیرو لگ رہا ہوں نا؟ اس نے کالر اٹھائے۔ ہیرو تو ہے ہی، اب زیرو ہو کر نہ آ جانا وہاں سے۔ چل پھر نکل، ٹرین کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ اس کا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اچھا اماں، اس نے مسکرا کر نسیمہ کو دیکھا جس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ پہلی بار اس سے اتنی دور جا رہا تھا، اس کا ممتا بڑا دل بیٹھ رہا تھا۔ تیری ضد کے آگے مجبور ہوں پتر، چھیتی چکر لگانا۔ اس نے ماتھا چوم کر کہا۔ ابا کو سلام کہنا، کل ملاقات تو ہو گئی تھی، آج صبح 7 والے گاؤں چلے گئے۔ من ہی من ناراض ہیں تجھ سے۔ چل میں سمجھا لوں گی، خدا خیر خیریت سے پہنچائے۔ ان کے لب لرزنے لگے تھے۔ اماں، رو گی تو کیسے جا پاؤں گا؟ اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ چل نہیں روتی، تو جا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تو ان کا خود پر قابو رکھنا دشوار ہو گیا۔ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ قدیم گھڑیال رات کے 11 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے وہ گزشتہ 3 گھنٹوں سے ایزی چیئر پر دراز ٹیبل لیمپ کے ساتھ مگن تھی۔ کبھی اسے روشن کر دیتی اور کبھی گل۔ اتنی بڑی حویلی میں اس کے علاوہ کوئی نفس موجود نہیں تھا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر پریشان اور خوفزدہ کر رہی تھی، مگر وہ خود کو اس پہلو پر سوچنے سے بچا رہی تھی۔ اس کا سیل فون اور والیٹ وغیرہ سب کچھ نکال لیا گیا تھا۔ مان دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ اس کی جھولتی چیئر ایک زاویے پر ٹھہر گئی۔ اندر داخل ہونے والا جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر اس کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ سیاہ شکل، موٹے موٹے نقوش اور کھچڑی بالوں والے اس لمبے چوڑے شخص کے ہاتھوں میں بڑی سی ٹرے تھی جسے اس نے ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ رکو۔ وہ جب تک حواسوں میں آئی وہ واپس جا چکا تھا۔ سنو، بات سنو میری۔ وہ اب دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ اس کی ہتھیلیاں سرخ ہونے لگی۔ پلیز دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، پلیز۔ آنسو کب پلکوں کی باڑ پھلانگ گئے اسے اندازہ نہیں ہوا۔ دروازہ کھولو، یوں بزدلوں کی طرح مجھے کمرے میں قید کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ مرد ہو تو مردوں کی طرح بات کرو۔ ازلان شاہ، بہت برا کر رہے ہو تم میرے ساتھ یہ سلوک کر کے۔ دروازہ کھولو۔ تکلیف کے باعث آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خود کو محافظ کہتے ہو تو لٹیرے کیوں بن رہے ہو؟ ازلان شاہ، میرے ساتھ اس طرح زبردستی کر کے تم کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں نہ جھکنے والوں میں سے ہوں نہ ٹوٹنے والوں میں سے۔ اس نے ٹرے اٹھا کر دروازے پر دے ماری تھی اور خود بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ کراچی کینٹ کے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ارشد کا شناسا سا چہرہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند ہفتے قبل وہ اپنے جگری دوست ارشد کے کہنے پر ہی اسے ملنے کراچی آیا تھا۔ وہ لوگ چند سال پہلے گاؤں سے شہر شفٹ ہوئے تھے اور وہ ہفتے کے چند دنوں میں اس شہر سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اگلی عمر یہیں بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند مہینے اسے اماں اور راجے کو قائد کرتے ہوئے گزرے تھے۔ راجہ اس کا واحد کزن اور عزیز دوست تھا جو بچپن سے انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ ارشد شاید اورنگی میں رہتا تھا یا کورنگی میں، اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا۔
اس نے وہیں کھڑے کھڑے سیل پر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ارشد، ہاں میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں ہو تم؟ رہنے دے، مجھے نظر آ گیا ہے تو۔ اس نے سامنے سے آتے ارشد کو دیکھ کر ہاتھ پھیلایا اور موبائل آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور آئے گا، کراچی میں کشش ہی اتنی ہے۔ ارشد نے اسے باہوں میں بینچ لیا۔ بہت مشکلوں سے آیا ہوں، اکلوتا بیٹا ہوں نا، اپنے ماں باپ کا، آمادہ نہیں تھے بھیجنے پر۔ وہ دونوں باتیں کرتے پارکنگ کی طرف چلے آئے۔ رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے نا تیرا یہاں پر؟ رشتہ دار؟ اسے بے ساختہ اپنے تایا یاد آئے۔ وہ 15 برس پہلے کراچی آئے تھے اور کبھی پلٹ کر نہیں گئے۔ نہیں، رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اب لوگوں کے جمع غفیر پر نظر دوڑا رہا تھا۔ کتنے لوگ تھے اس شہر میں، یہاں کھو جانا کوئی تعجب آمیز بات نہیں تھی۔ چند دن تیرے پاس گزارا کروں گا، پھر کوئی نوکری، اس کے بعد چھوکری۔ ارشد نے بے ہنگم انداز میں کہا لگایا۔ چھوکری تو ملی ہوئی ہے یار، وہ بھی ہنس دیا۔ ہیں سچ؟ ہاں، خالہ کی بیٹی ہے۔ بے حد رش میں چلنا دشوار امر لگ رہا تھا اسے۔ چل یہ قصہ تو خلاص ہے، ویسے کراچی کی جل پریاں بھی بری نہیں۔ چنگاڑتے میک اپ اور ٹائٹ لباس میں چند لڑکیوں کا گروپ ان کے قریب سے ہنستے ہوئے گزرا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بری ہیں؟ وہ بھی اب رنگ برنگی تتلیوں کی نزاکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ ارے یار، اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ اماں نے کہا تھا جاتے ہی خیریت کی اطلاع دینا۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا، مگر یہ کیا، اس کا ہاتھ دوسری طرف سے نکل گیا ہے۔ وہ حیران رہ گیا، اس کی جیب کٹ چکی تھی اور ارشد کو ایک بار پھر ہنسنے کا موقع ملا تھا۔ یہ کراچی ہے میری جان، یہاں یہ بہت معمولی جرم ہے۔ وہ بدستور ہنس رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر مسکان کے بجائے حیرانگی اور افسردگی رقم تھی۔ وہ پہلے ہی قدم پر 18,000 کا موبائل اور 5,000 کی رقم ڈبو چکا تھا۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا روز تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے وہ بری طرح تھک جاتی تو بیڈ پر ڈیر ہو جاتی۔ کل دوپہر جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی اور کوئی ٹیبل پر کھانا رکھ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر شدید بھوک میں وہ ٹھنڈا کھانا ہی زہر مار کر گئی تھی۔ اسے بھوکا رہنے کی عادت نہیں تھی۔ گھر میں درجنوں ملازم اس کے سامنے ہمہ وقت مستعد رہا کرتے تھے، مگر اب تو اس کی بھوک کا احساس تک ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی تھوڑی سی ٹھنڈی چائے تک نہیں پی تھی، بلکہ وہ فوراً کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ اور اب 3 دنوں سے وہ ساری نزاکتیں بھولی ہوئی تھی، ذہن پر بس یہاں سے نکلنے کی دھن سوار تھی۔ اب بھی وہ کافی دیر سے لوہے کی مضبوط گرلوں کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا پلستر قدرے اکھڑا ہوا تھا۔ اپنی ہائی ہیل کی سینڈل پلستر پر بجا بجا کر وہ تھک گئی تو گرل سے سر ٹکا کر بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ اس کے لون میں اس کے درجنوں پالتو پرندے سنہری پنجروں میں قید تھے۔ اسے رنگ برنگ پرندے پالنے کا از حد شوق تھا۔ وہ بہترین شکاری بھی تھی، اور آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیلے آنگن پر اڑتے پرندوں کو حیرت ناک نظروں سے تکتے ہوئے اس کے ذہن میں یہی احساس حاوی ہو رہا تھا کہ یہاں سے نکلتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے پرندوں کو آزاد کرے گی۔ مگر میں یہاں سے نکلوں گی کیسے؟ اسے پھر سے رونا آ گیا۔ کتنے بزدل ہو تم، سامنے آنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ اذلان شاہ کو سوچنے لگی۔ مان فون کی مہین گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ وہ سرعت سے اٹھی، بیڈ کی دائیں سائڈ پر والی دیوار پر لگے انٹر کام کی بیل بج رہی تھی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ آزادی کا احساس کتنا خوشگن ہوتا ہے، آج تمہیں احساس ہوا ہوگا۔ بھاری گمبھیر آواز ایئر پیس میں گونجی تھی اور وہ پھٹ پڑی۔ تم بزدل شخص کیا ثابت کرنا چاہتے ہو مجھے اس طرح قید کر کے؟ شاید تم بابا کو اچھی طرح جانتے نہیں ہو۔ انہیں بنک بھی پڑ گئی کہ میری کڈنیپنگ میں تمہارا ہاتھ ہے تو ساری اکڑ بھول جاؤ گے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کتنا پیسہ چاہیے؟ لالچی انسان، بابا کو ایک فون کرو گے اور وہ… ظاہر سی بات ہے، انہوں نے ساری عمر یہی کام کی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ شٹ اپ، وہ پھنکاری۔ ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو، بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، سمجھے؟ ریلی؟
उसे शायद यकीन नहीं आया था। चाहते क्या हो तुम? इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? जल्द बता दूंगा। तुम अभी इसी वक्त यहाँ मौजूद हो ना? सामने आओ, मैं सामने आकर बात करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। ए सुनो, हेलो हेलो, मगर फोन बंद हो चुका था। ओ शिट। उसने रिसीवर पटक दिया। दफ्तन उसकी समातों में गाड़ी की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका तो अजलान शाह की जीप रविश पर जा रही थी। ए बात सुनो। वो पूरी कुव्वत से चलाई, मगर गाड़ी निकलती चली गई। वो बेसाख्ता उसे गालियां देने लगी थी। बाबा कितने परेशान होंगे। वो फिर से टहलने लगी और पहली बार उसने कमरे को बगौर देखा। इस अलमारी में क्या है? खोल कर देखूं? कुछ सोचकर वो कोने में रखी अलमारी की तरफ बढ़ी। पहला पट खोला तो सामने हैंगर्स पर मर्दाना कपड़े लटके हुए थे और दराजों में चंद कागजात और पेन वगैरह पड़े थे। दूसरा पट लॉक था। मेरे काम की कोई चीज नहीं है। उसने यूं ही निचले दराज में हाथ मारा। उसके हाथ में एक फ्रेम शुदा तस्वीर थी। ये एक फैमिली ग्रुप फोटो थी। बहुत से चेहरों को वो पहचानती नहीं थी, मगर चंद चेहरे। वो फटी हुई आंखों से इन चेहरों को देख रही थी। यहाँ तो मास्टर की डिग्री रखने वालों को कोई घास नहीं डालता, और तू मैट्रिक की सनद लिए फिर रहा है अहमक। मैट्रिक को कौन पूछता है? आजकल मैं खुद एफए हूँ और कितने सालों से चाय का खोखा चला रहा हूँ। अच्छी गुजर बसर हो जाती है तो भी अपने अब्बे से पैसे वैसे मंगवा और कोई कारोबार शुरू कर दे। चाय का कप उसके सामने रखते हुए वो उसे मुफ्त मशवरों से नवाज रहा था। कल से तेरा मुंह लटका हुआ है। यहाँ दिन दिहाड़े लाखों की डकैतियां हो जाती हैं और तू एक मोबाइल का गम सीने से लगाकर बैठा है। मेरे चांद, हर रोज हजारों मोबाइल यूं चुटकी में उड़ते हैं। उसने चुटकी बजाई। क्या है? जब से मैं आया हूँ तू चोरियों डकैतियों की तफसील बताई जा रहा है। कोई और बात भी कर। उसने कप मुंह से लगाया। और क्या बात करूं? इन बातों में जो मजा है वो किसी और में कहाँ। वो टांगे फैलाकर लेट गया। वैसे तू अगर कारोबार नहीं करना चाहता तो तुझे बॉस के पास ले जाऊंगा। मतलब भी समझा देंगे धीरे धीरे। वो मानी खेजी से आंख दबाकर बोला। अरशद 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। तीनों बहनें शादीशुदा थी और मुख्तलिफ शहरों में रहती थी। बड़ा भाई सऊदीया में होता था। उसका अब्बा चंद महीने पहले नटी जैठी के पुल में डूबकर मर गया। अम्मा गश्त की इंतहाई शौकीन, सारा दिन सरकारी दौरों पर रहती और वो दोनों पीछे से तन्हा ही होते थे। दफतन अरशद का मोबाइल बजा तो उसका गम फिर से ताजा हो गया। राना जी कॉलिंग। स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को उसके सामने लहराकर उसने सेल फोन कानों से लगा लिया। राना जी मुसलसल उसे 5वां फोन कर रहे थे। वो उनकी दोस्ती पर हैरान ही रह गया था। इतनी फरागत और खुला दिल, मगर जिस अंदाज में वो खुली डुली गुफ्तगू कर रहा था उसने उसे अचंभे में डाल दिया था। किसका फोन था? 25 मिनट बाद उसने फोन बंद किया तो उसे यकीन आ चुका था कि फोन करने वाली कोई लड़की है। एक जल पड़ी, तू बैठ, मैं नहा कर आता हूँ। कहीं जाना है? ए अहमक, तेरे सामने ही तो डेट तय हुई है। तू भी चलना, मिलवाऊंगा तुम्हें अपनी पिंकी से। नहीं, मुझे तू माफ ही रख। अरे कुछ नहीं होता, ये एंजॉयमेंट तो हर बंदा करता है। वो तार से तौलिया उतारकर बाथरूम में घुस गया, जबकि वो अपनी जगह खामोश बैठा रह गया। क्या मैंने कराची आकर कोई गलती की है? अरशद के सेल को देखते हुए वो मोहसिन का नंबर डायल करने लगा था। तीसरी बेल पर फोन रिसीव कर लिया गया। कैसे हो? और तेरा सेल नंबर बंद मिल रहा था, खैर तो है ना? वो तो चोरी हो गया यार। हाँ, आते ही लुट गए। अम्मा कैसी है? अब्बा कुछ कह तो नहीं रहे थे? अभी तो देख रहा हूँ कराची के हालात। देखो, दिल लग गया तो महीना भी लगा लूंगा। अच्छा, मैं फिर फोन करूंगा, खुदा हाफिज। राना जी कॉलिंग। सेल फिर से बजने लगा था। उसने नंबर काट दिया। उसे सादिया याद आ गई थी, जिसे उसने आखिरी मर्तबा ईद पर ही देखा था। वो उसकी बचपन की मंगेतर थी और उससे बेहद शर्माती थी। सादिया की याद ने उसकी सारी बेजारियत रफा कर दी। वो आसमान पर डोलते परिंदों को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। हवेली की कदीम दीवारों पर छाई वहशतनाक खामोशी अंधेरे के बाजुओं में सिमट चुकी थी।
बहुत सी मरकजी लाइट्स ऑन थी, मगर उसके बावजूद खौफ की दबीज तय तन्हाई की बाहों के घेरे में सांस ले रही थी। घड़ियाल रात के 10 बजने की इतला दे रहा था। उसे हवेली में आए 4 रोज हो चुके थे। वसी कमरे की चारों ट्यूबलाइट्स रोशन थी। तीनों पंखे फुल स्पीड में चल रहे थे और वो घुटनों पर सर गिराए गैर मरे नुक्ते पर नजरें जमाए हुए थी। हवेली पर इतनी खामोशी और वहशत का राज था कि कोई आम लड़की होती तो अब तक उसका हार्ट फेल हो चुका होता। गो के वो 2 मुलाजमीन यहाँ मौजूद थे, एक हबशी शक्ल वाला खानसामा और दूसरा ड्राइवर और चौकीदार। मगर वो 4 दिनों से तन्हा कमरे में मुकैद थी। 4 दिनों से उसने बमुश्किल 3 मर्तबा खाना खाया था। नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। बमुश्किल चंद घंटों तक जबरदस्ती आंख झपकती थी। अजलान शाह अभी तक उसके सामने नहीं आया था। कल इंटरकॉम पर ही बात हुई थी। वो उसका मकसद तो न जान पाई थी। उसके ख्याल में वो उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे अगवा करके उसके बाबा को परेशान करना चाहता था। उसके बाबा कोई आम आदमी नहीं थे। वो बहुत बाअसर और बारसूख शख्सियत के हामिल थे और उसे अभी तक इसी बात पर हैरानगी थी कि वो अपनी इकलौती और लाडली बेटी को 4 दिनों बाद भी बरामद न कर पाए थे। तवान का मामला होता तो वो कब की जा चुकी होती, लेकिन अजलान शाह को दौलत से नहीं, उसके बाबा की गैरत से मतलब था और वो उसकी दचियां बखेरने के लिए ही उसे अगवा कर चुका था। शहर में याले अफंदी के अगवा का केस किस कदर हॉट इशू बन चुका होगा वो अंदाजा कर सकती थी। पुलिस उसकी तलाश में सरगर्दा थी। उसके बाबा के करिंदे हर जगह उसे ढूंढ रहे होंगे। वो यहाँ बैठकर भी अंदाजा कर सकती थी। ये हवेली तो किसी दूर वीराने में है शायद। बाबा यहाँ तक कैसे रसाई कर पाएंगे? 4 दिनों में पहली बार वो मायूस हुई थी। क्या अजलान शाह इस कदर बासर है कि बाबा से टक्कर लेने की जुर्रत कर बैठा? माना कि खुद को बहुत तोप चीज समझता है, मगर बाबा के सामने तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अजलान शाह क्या चीज है? बहुत बुरा हशर करूंगी मैं तुम्हारा। यहाँ से एक बार निकल तो लूं। मौत से भी पनाह मांगोगे? इतनी इबरतनाक सजा दिलवाऊंगी अजलान शाह, क्या आइंदा याले अफंदी की तरफ देखना भी भूल जाओगे? बहुत बड़ी हमाकत की है तुमने, बहुत बड़ी बेवकूफी। याले अफंदी कोई आम लड़की नहीं है, इसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। नफरत से दरो दीवार को तकते हुए वो बुड़बुड़ा रही थी। मगर मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? शायद इस जिंदान में कोई रोजन हो। उम्मीद का एक दिया आंखों में रोशन हुआ था। वो बेड से उठकर दीवारों का बारीक बीनी से जायजा लेने लगी। कमरे की दीवारें बहुत ऊंची थीं। हर दीवार पर 2-3 पेंटिंग्स लाजमन लटकी हुई थी। कमरे के दाईं कोने में रखी स्टडी टेबल पर निगाह डालकर उसने कमरे के वस्त में पड़े छोटे मेज को देखा। आजमाने में क्या हर्ज है? एक नतीजे पर पहुंचकर उसने स्टडी टेबल पर धरी किताबों को उठाकर बेड पर रखा और भारी भरकम टेबल को घसीटने की कोशिश करने लगी। दफतन उसे जीभ की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसका दिल बेसाख्ता धड़का था। अगले लम्हे वो बेड पर से किताबें उठाकर दोबारा टेबल पर रख रही थी। अगर इसे बनक भी पड़ गई कि मैं यहाँ से निकलने की तदबीर कर रही हूँ तो शायद मुझे किसी तहखाने में ही ना डाल दे। नहीं, वो शायद इसी तरफ आ रहा है। खुद कलामी के अंदाज में वो बाहर से आती आवाजों पर गौर करने लगी। नहीं, रहने दो, फिलहाल मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, खाने के बाद चाय ले लूंगा। वो यकीनन उसी हबशी से मुखातिब था जिस पर निगाह डालते ही उसके बदन में सरसराहट होने लगती थी। मान उसके जहन में एक और मंसूबा आया था। साइड टेबल पर रखे पीतल के गुलदान को झपटने वाले अंदाज में उठाकर उसने तीनों मेन लाइट्स ऑफ कर दी। अब कमरे में एक लाइट की मध्यम रोशनी थी। लाइट ऑफ करके वो खुद दरवाजे के पास आ गई। वो उस कमरे में आएगा या नहीं, ये महज अंदाजा ही था। कमरे के बाहर भारी कदमों की दमक ने उसके हवास झुनझुना दिए। उसके दोनों हाथ पूरी कुव्वत से पीतल के गुलदान पर जमे थे। अजलान शाह कमरे का लॉक खोल कर रहा था
उसने आंखें जोर से झपकी। दरवाजा चों की आवाज के साथ खुला था और उसने पूरी ताकत सर्व करके गुलदान उसके सर पर दे मारा था। वो उसकी ऊंची कामत के बायस कंधे पर जा लगा। उफ! एक दर्द भरी लहर उसके बदन में सरायत कर गई। उसने बाहर भागती याले अफंदी के हाथ को सड़क से खींचा तो वो उसके ऊपर आ गिरी। चटाख! उसे बेड पर धकेलते हुए वो शदीद गजब और तकलीफ के बायस अपना हाथ छोड़ चुका था। उसका आहनी हाथ उसके नाजुक गुलाबी गाल को सुरख कर गया। हाउ डेयर यू! वो जख्मी शेरनी की तरह उस पर झपटी जो उसे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था। वो ब्लैक बेल्ट थी और अपने मार्शल आर्ट्स के जौहर उस पर आजमाना चाह रही थी, जिसके लबों पर इस्तेहजाइया मुस्कुराहट फैल गई थी। हिट मी! वो मुस्कुराया। याले ने फ्लाइंग किक मारनी चाहिए थी, मगर उसके दोनों बाजू उसके आहनी शिकंजे में जकड़े जा चुके थे। छोड़ो मुझे! वो बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। हिम्मत है तो छुड़ा लो खुद को। ओ यू, आई विल किल यू! इश्ताल के आलम में उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। मैं डरती नहीं हूं तुमसे, समझे तुम? रियली? अजलान ने उसे रॉकिंग चेयर पर धकेल दिया और कुर्सी की दोनों हथेलियों पर बाजू रखकर उसकी तरफ झुका, जो हूं कहकर रुख मोड़ गई थी। जानती हो मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया है? नहीं, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, उसने उसकी तपिश ज़दा आंखों में देखकर कहा। लेकिन मुझे है। कुछ देर उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने यकलहत ही कुर्सी से हाथ हटाए थे और सामने लगे फनपारे को देखने लगा। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम मुझे आजाद कब करोगे? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शायद कभी नहीं। मैं कभी तुम्हें इस हवेली से बाहर नहीं भेजना चाहता, उसने आहिस्तगी से कहा था, मगर उसकी आंखें फैल गईं। व्हाट? क्या कहा तुमने? मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे? क्यों? आखिर क्यों? मुझे मुजरिमों की तरह क्यों कैद करके रखा है तुमने? मुजरिमों को मुजरिमों की तरह ही रखा जाता है। वो चंद लम्हे पहले वाली कैफियत से निकल आया था। क्या जुर्म किया है मैंने? बता दूंगा जल्द ही। वो बाहर की तरफ बढ़ गया। तुम इस तरह नहीं जा सकते। वो तीर की तरह उठकर उसके सामने आई। मैं यहाँ पागलों की तरह 4 दिनों से अकेले कमरे में बंद हूँ। तुम्हारे जो भी मुतालबात हैं मुझे बताओ। मैं बाबा से। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? वो धीरे से हंसा। अगर मुझे तुम्हारे बाबा को ही इन्फॉर्म करना होता कि तुम यहाँ हो मेरी कैद में, तो ये काम मैं 4 दिन पहले कर चुका होता। वो उसे एक तरफ करके तेजी से बाहर निकल गया। साथ ही दरवाजा भी बंद हो चुका था। ए, तुम इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। वो फिर से दरवाजा पीटने लगी। ये हाशमानी साहब हैं, मेरे बॉस हैं। मैं इन्हीं के पास मुलाजमत करता हूँ। अरशद ने एक पुख्ता उम्र के मर्द से मुतारिफ करवाते हुए उसके चेहरे पर रकम हैरानगी को वाज़ेह तौर पर महसूस किया था। और हाशमानी साहब, ये मेरा जिगरी यार हशाम कराची की बत्तियां देखने आया है। क्या हाल है बाबा? मोटी मोटी उंगलियों वाला, मुनक्किश अंगूठियों से सजा बदा हाथ उसकी सिमत बढ़ाते हुए उसके लहजे में गर्म जोशी पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बेहतर हूँ। उसने फौरन ही हाथ छुड़ा लिया। हाशमानी साहब ने उसकी खूब अवगत की थी, मगर वो जब तक उसके हुजरे में बैठा बेचैन और मुस्तरिब ही रहा था। ये तो कैसे लोगों के साथ काम करता है? गाड़ी में बैठते ही उसने अरशद को घूरा था। ये तो शक्ल से ही डाकू बदमाश लगते हैं। क्यों पसंद नहीं आई मेरे बॉस? वो यूं ही हंस दिया। रही शक्ल की बात, तो प्यारे शक्ल से शरीफ लगने वाले सच में शरीफ हों ये जरूरी नहीं। मैं तो तुझे भी इन्हीं के पास जॉब दिलाना चाह रहा हूँ। उन्हें डिग्री से नहीं बंदे से गर्ज है। ना भाई, मैंने इतने खौफनाक लोगों के पास काम नहीं करना। ये तो स्टाइल है बॉस का। काम धंधा तो आम सा ही करते हैं। क्या काम है पता तो चले? स्मगलर हैं। व्हाट? वो सही मानों में चकराया था। किस चीज के? 3 in 1 है। उसने आंख दबाई। एनीवे तो परेशान मत हो, ये उनकी पार्ट टाइम जॉब है। बिजनेस तो स्पेयर पार्ट्स और व्हीकल सप्लाईज का है। शोरूम के भी मालिक हैं। तू क्या करता है? मेरा मतलब है कौन सा काम? शरीफों वाला ही करता हूँ। शोरूम में होता हूँ। कभी कभार उन्हें दीगर कामों के लिए भी जरूरत पड़ जाती है।
ایسے میں ایکسٹرا سیلری ملتی ہے. سچ مزے ہی مزے ہیں اپنے تو ہی مزے لے ان کی ایکسٹرا سیلری کے. میں تو کوئی ایسا ہے تو پھر تجھے کئی سال جوتیاں ہی چٹکانا پڑیں گی. یہاں اتنی آسانی سے نوکری نہیں ملتی، وہ بھی میٹرک پاس کو. یہ شارٹ کٹ ہے پیارے، کم وقت میں دگنا فائدہ. سمجھ مفت کی روٹیاں توڑتا ہوں میں. پھر بھی یار غلط کام تو غلط ہی ہوتا ہے. وہ بڑبڑایا تھا. صحیح غلط کے چکر میں کیوں پڑتا ہے؟ پیسہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا. تجھے نہ کوئی تجربہ ہے اور نہ کوئی ہنر ہے تیرے پاس. اگر گاؤں کو ہی سدھارنا ہے تو تیری مرضی. وہاں تو جتنی بھی ترقی کرے رہنا تو نے کنویں کا مینڈک ہی ہے. وہ اس کی برین واشنگ کر رہا تھا. میں واپس گاؤں نہیں جانا چاہتا، وہاں زندگی بہت محدود ہے. تو بات ختم. میں بھی تیرے گاؤں سے ہی آیا ہوں. وہاں کچا کوٹھا ہوتا تھا ہمارا، آج ڈبل سٹوری گھر یوں ہی نہیں بن گیا. میرے نام پر ہے. پیسہ تیری مجبوری نہیں ہے، پھر بھی اگر کراچی میں رہنا ہے پیسہ بھی کمانا ہوگا. یہاں تو سیر سپاٹا بھی مفت نہیں ہوتا. میں کوئی فضول کام نہیں کروں گا. وہ قائل ہو رہا تھا. نہ کرنا پیارے، ارشد نے کہکہا لگایا، حالانکہ ہنسنے والی بات کوئی نہیں تھی. کیپ ڈیش بورڈ پر ڈال کر اس نے فرنٹ سیٹ پر دری فائل اٹھائی اور سامنے بنی خوشنما عمارت پر نظر ڈالتا نیچے اتر آیا. پارکنگ لاٹ میں موجود لینڈ کروزر نے اسے قطعی حیران نہیں کیا تھا. وہ کئی دنوں سے شاہ جی کی آمد کا منتظر تھا. تھرڈ فلور کا بٹن پش کر کے وہ لفٹ میں سوار مسلسل انہی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ انہیں کیسے مطمئن کرے گا. انہی سوچوں میں غلطاں وہ اپنے فلیٹ تک چلا آیا. دروازہ سبیلا نے کھولا تھا. شاہ جی آئے ہوئے ہیں، اس نے سرگوشی میں بتایا تو سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا. محسن شاہ کمرے کے وسط میں ٹہل رہے تھے. السلام علیکم شاہ جی. اس کی گمبھیر آواز پر وہ چونک کر پلٹے. وعلیکم السلام. اس نے گلے سے لگا کر انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا. تم جان ہی گئے ہوگے کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں. فل یونیفارم میں وہ اس قدر ڈیسنٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا کہ وہ چند لمحے اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکے. جی شاہ جی. وہ سعادت مندی سے صوفے پر ان کے مقابل ٹک گیا. یالے کا کچھ پتا چلا؟ نہیں، ابھی تک تو کچھ بھی پتا نہیں چلا. کیا کر رہی ہے تمہاری پولیس؟ 1 ہفتہ ہو گیا اور ایک لڑکی تک کو برآمد نہیں کر سکی. لڑکی بھی معمولی گرانے کی نہیں ہے. ان کی آواز تیز ہوئی. افندی ہر جگہ تلاش کر چکا ہے اسے، اور جانتے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خاموش رہا. اسے تم پر شک ہے. وہ کہتا ہے کہ یالے کو تم نے کڈنیپ کیا ہے. میں نے؟ اس نے آنکھیں پھیلائی. پہلی بار پتا چلا کہ ایکٹنگ کرنا کس قدر دشوار امر ہے. ہاں تم نے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی یہی لگتا ہے. شاہ جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو بچے، قد میں تم مجھ سے لمبے ہو گئے ہو، مگر عمر اور تجربے میں نہیں. مجھے تو اسی روز شک ہو گیا تھا جس دن تو نے، مگر آپ یہ تو سوچے کہ میں اسے کیوں اغوا کروں گا. شاہ جی آپ ایک پولیس والے پر اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اپنی منکوہا کو یوں حبس بے جا میں رکھنا بھی درست نہیں ہے مائسان. شاہ جی آپ، وہ اچھل پڑا. ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں بیٹا جی. شروع سے ہی مجھے تم پر شک بلکہ یقین تھا. اتنے دن میں اس لیے خاموش رہا کہ شاید تم کوئی قدم اٹھاؤ، مگر تمہاری خاموشی نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا. تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ میری منکوہا تو ہے شاہ جی، مگر ایک مجرم کی بیٹی بھی ہے. جب تک میں مجرم کو سزا نہیں دلوا دیتا اسے سامنے نہیں لاؤں گا. وہ میری بیوی ہے، میری غیرت. میں اسے میڈیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، بس اسی لیے. وہ تو تم سے سخت متنفر ہوگی. وہ اب قدرے مطمئن ہو گئے تھے. ایسی ویسی وہ تو مجھے اپنا دشمن اول سمجھتی ہے. اس کا سراپا ذہن میں لہراتے ہی اس کے لبوں پر مسکان بکھری تھی. ویسے ہے کیسی ہماری بہو؟ بہت اکھڑ، بدتمیز. اور وہ فائل ٹیبل پر رکھ کر اٹھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے. اور بہت خوبصورت کہنے کے ساتھ ہی وہ باہر نکل آیا. بیلا چائے تو بناؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں. کف کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے ڈسٹنگ کرتی سبیلا سے کہا
और अपने कमरे में चला आया। स्टडी टेबल के ऊपर रखी फ्रेम शुदा तस्वीर पर निगाह पड़ते ही उसके लफ्ज असरनो मुस्कुरा दिए थे। चंद दिन पहले तक उसकी टेबल बिल्कुल खाली थी। ये तस्वीर चंद रोज कबल ही उसने यहाँ रखी थी। बेतहाशा मुस्कुराते लबों को दाएं हाथ से छुपाते हुए ये तस्वीर किसी फंक्शन में उतारी गई थी। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर तस्वीर में खूबसूरत तरीन लग रही थी। वो कितनी ही देर तक जियाले अफंदी के महताब चेहरे से नजरें हटा न सका था। उसके जहन में उससे पहली मुलाकात का अक्स लहरा गया था। वो पहली बार उसे डॉलमन मॉल में मिली थी। वो इस वक्त हाउस ऑफ बोनेंजा में टी शर्ट चॉइस कर रहा था। मान उसकी निगाह एक बेहद नफीस शर्ट पर पड़ी। एक्सक्यूज मी मिस्टर। उसने नेवी ब्लू कलर की वो शर्ट उठाई तो अकब में नस्वानी आवाज उभरी। ये शर्ट मैं फाइनल कर चुकी हूँ। उसने उसके हाथ से शर्ट लेना चाहिए। मगर आपसे पहले मैं फाइनल कर चुका हूँ। शॉप में वो बाद में आई थी, ये उसे अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि जिस वक्त वो अंदर आया कोई लेडी नहीं थी। आप प्लीज कोई और शर्ट देख लें, ये मैं ले चुकी हूँ। मैम, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मैं, प्लीज सर, ये शर्ट मिस अफंदी को दे दें। आप कोई और चॉइस कर लें। सेल्स मैनेजर लपक कर आया तो वो इस्तफामिया नजरों से उसे देखने लगा। अगर ये आपकी परमानेंट क्लाइंट है तो मैं, प्लीज सर आप। ओके। शर्ट वहीं छोड़कर वो बाहर आ गया था। खवातीन से बहस उसे पसंद नहीं थी, मगर ये लड़की, उसे खुद पसंद लोग बेहद बुरे लगते थे। दूसरी बार उसने उसे अवारी में देखा था। वो वहां डीएसपी हसनैन फारूकी की बेटी के वलीमे में शिरकत करने आया था। ब्लैक स्लीवलेस शर्ट और मस्टर्ड बेल बॉटम में उसे देखते हुए अजलान शाह को एहसास हुआ था कि वो उसे कहीं देख चुका है। हाँ, उसका इल्म उसे इससे कदरे फासले पर खड़े शख्स को देखकर हो गया था, क्योंकि उसने वही शर्ट पहन रखी थी जिसे वो पहली नजर में पसंद कर चुका था। वो दोनों खुश गपियों में मसरूफ थे। उसे जाने क्यों ब्लू शर्ट में मलबूस उस नौजवान को देखकर जलन का एहसास हुआ था। कम ऑन आदि, इस किस्म की डिनर पार्टीज और फंक्शंस अटेंड करने चाहिए। रेपो बढ़ती है यार। वो दफ्तर खिलखिलाते हुए उसके पास से गुजरी थी। बेसाख्ता पलटकर देखने की गलती ने उसके हाथ में थामा सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास छलका दिया था। सॉरी, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। इट्स ओके। खूबसूरत लड़कियों को देखकर आप जैसे मर्द अक्सर अंधे हो जाते हैं। क्यों आदि? एम आई राइट? उसकी शोखी उसे जहर लगी थी। एक्सक्यूज मी मैम। वो दुरुस्तगी से कुछ कहना चाहता था, मगर सामने से आते हमाद असगर को देखकर खामोश हो गया। ओ हमाद, आदिल साहब खुशगवार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ गए थे। मैडम एक बात कहूँ? वो बाज नहीं रह सका। जी जरूर। आप जैसी लड़कियों को देखकर इन जैसे मर्द तो अंधे हो सकते हैं, मुझे जैसे नहीं, क्योंकि हम अकल के सहारे चलते हैं और ये हुस्न के। उसने आदि की तरफ इशारा करके कहा। वो मुस्कुरा दी। ओ, आप शायद माइंड कर गए। आइंदा इस किस्म की जुमलेबाजी से गुरेज कीजिएगा। वो वहां से हट गया था, जबकि याले अफंदी लब बेंचे उसे देखती रही थी। उसे उसकी बात पसंद नहीं आई थी। फिर पार्टी के एंड तक वो याले अफंदी की निगाह के जाविये में रहा था। वो उसके अंदाजे निशिस्तो बर्खास्त मुलाहिजा करके शायद उसकी औकात जानना चाहती थी। गालबन वो पहला शख्स था जो उससे मुतासर होने की बजाय उसे मुतासर कर गया था। उसे पहली बार ही किसी ने सराहने की बजाय लताड़ा था। एसपी अजलान शाह। हमाद असगर उसे आदल से मुतारफ करवा रहा था और उसने यूं ही सरसरी निगाह उस पर डाली थी तो वो उसका नाम ज़ेरे लब दोहरा रही थी। अजलान शाह से तीसरी बार भी वो हमाद असगर की प्रमोशन के सिलसिले में अरेंज की गई एक टी पार्टी में मिली थी। वो इस बार उसे नजरअंदाज कर गया था और उसने भी उसकी तरफ देखा नहीं था। इस बार भी वो आदिल के साथ चिपकी हुई थी और ये शख्स जो बज़ाहिर बहुत खुश अखलाक और बामरवन नजर आता था, अंदर से उतना ही गिरा हुआ और कमीना शख्स था। याले अफंदी उसे जानती थी या नहीं, मगर अजलान शाह उसे अच्छी तरह पहचान गया था, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी फेलो रह चुके थे। यूनिवर्सिटी में वो अपने फजूल और बेकार मशगलों की वजह से मकबूल था, तो अजलान शाह अपनी जहानत की वजह से।
عادل بھی غالباً اسے پہچان چکا تھا، اس لیے اس کی سمت آنے سے اس تک اس نے حتی الامکان گریز کیا تھا۔ بابا ایک ہوٹل کی اوپننگ کے لیے انوائٹڈ تھے، ورنہ ان کا ارادہ تو تھا آج حماد کی پروموشن پارٹی اٹینڈ کرنے کا۔ وہ حماد عسکر کی بیوی سے محو گفتگو تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا کیا کوئی وزیر مشیر ہے یا ناظم وغیرہ۔ حلیے سے تو وہ کسی امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی رئیسزادی ہی لگتی تھی، اور جب اس نے بیٹے سے شیمپئن ریسیو کی تو اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ اسے اس قسم کی لڑکیاں زہر لگتی تھی، گو کہ وہاں اور بھی لڑکیاں اور بیگمات تھیں، مگر اسے یالے افندی کے ہاتھ میں تھاما نازک کرسٹل کا بلورین جام اس قدر برا لگ رہا تھا کہ اس بار وہ جان بوجھ کر اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزرا تھا۔ آج وہ میرون ساڑی میں ملبوس تھی، اذلان شاہ کا شانہ اس کے برہنہ بازو سے ٹکرایا تھا اور آج گلاس چھلکا نہیں تھا، نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہے مسٹر، آر یو بلائنڈ؟ کئی لوگوں نے پلٹ کر اس غضبناک حسینہ کے تیور ملاحظہ کیے۔ سوری، وہ دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ خواہ میں تماشا کریٹ کروا دیا۔ کم از کم آج تو مجھے یہ بات دہرانی نہیں پڑے گی کہ آپ جیسے مرد بھی ہم جیسی لڑکیوں کو دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ دھیمے لہجے میں غراتے ہوئے اس کا موڈ بے حد خراب لگ رہا تھا۔ ایکسٹریملی سوری، پتہ نہیں کیسے آج وہ گڑبڑا گیا تھا، جذباتیت کے ہاتھوں اپنی ہی انسلٹ کروانی پڑ گئی تھی۔ اس کی بلا سے جو کچھ کرے اسے کیا تکلیف۔ سوری، مائی فٹ۔ وہ پاؤں پٹکتی اس کے سامنے سے چلی گئی تھی اور وہ اپنی جگہ نادم کھڑا رہ گیا تھا۔ حد ہو گئی اذلان شاہ، ایک لڑکی کے ہاتھوں بے عزت ہو گئے۔ خود کو کوستے ہوئے وہ اس شام بہت جلدی پارٹی ادھوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ مس افندی بہت توپ چیز سمجھتی ہے خود کو، اس نے سوچا تھا، مگر میں کیوں اس ایل مینر لڑکی کو سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے خیالات جھٹک دیے تھے۔ اگلے چند دن وہ بہت مصروف رہا تھا۔ رحمان قادر کے کیس نے اسے حقیقتاً بہت ٹینس کر دیا تھا۔ وہ مافیا گروپ کا اہم ترین کارندہ تھا، مگر بہت مار کھانے کے بعد بھی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف ثبوت و شواہد اکٹھے کرتے ہوئے وہ خود سے بھی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ آخرکار جب عدالت نے اسے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تو اپنے اہم ترین فرض کی ادائیگی پر وہ بے طرح خوش ہوا تھا۔ اس رات اس نے سبیلہ اور نادیہ بیگم کو پی سی میں ڈنر کروایا تھا، اور پھر کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے چوتھی بار اسے پی سی کے ہال میں عادل کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی دیکھے کتنی خوبصورت لڑکی ہے، مگر اس کا ہسبینڈ، سبیلہ نے اشارے سے نادیہ بیگم سے کہا تو وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلوئے حور میں لنگور ہے نا؟ ماشاءاللہ، ان کے لبوں سے بھی صاف نکلا، وہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے۔ وہ یوں ہی کہہ گیا، آپ جانتے ہیں انہیں؟ پلیز بھائی مجھے متعارف کروائیں نا، کتنی بیوٹیفل لڑکی ہے۔ بائی گاڈ، میں نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا ہے۔ میری بابی بالکل ایسی ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے قطعیت سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی، اتنی پیاری تو ہے۔ ختم ہو گئی تمہاری کافی؟ امی آپ اور لیں گی؟ وہ اس کا سوال گول کر گیا۔ امی میں اس کا نام پتہ پوچھ کر آتی ہوں، سبیلہ بچکانے پن سے بولی۔ کس کا؟ نادیہ بیگم اسی کو دیکھ رہی تھی۔ امی پلیز۔ سبیلہ ڈونٹ بی سلی، کیا اس سے پہلے خوبصورت لڑکیاں کبھی نہیں دیکھی؟ کس قدر آکورڈ لگ رہی ہو۔ وہ ناگواری سے ٹوک گیا۔ دیکھی ہیں بہت زیادہ، مگر اتنی خوبصورتی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ریلی موم کا مجسمہ لگ رہی ہے۔ اف، ہنستے ہوئے ڈمپل بھی پڑتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ نادیہ بیگم تو فوراً اٹھ گئی تھی۔ سبیلہ کا منہ بن گیا۔ کیا ہے بھائی، بہت بورنگ ہے آپ۔ خوبصورت لڑکیوں کے اتے پتے تو لینے چاہیے نا۔ جاؤ لے آؤ اتا پتا، اگر بےعزتی کروانے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو شوق سے جاؤ۔ وہ ریسیپشن کی طرف بڑھا تو سبیلہ مایوسی سے سر ہلاتی نادیہ بیگم کے پیچھے ہو لی۔ اللہ میاں اسے میری بابی بنا دے۔ گلاس ڈور پار کرتے ہوئے اس نے معصومیت سے دعا مانگی تھی۔ اذلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری یہ دعا کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔
او بھائی، اس کا مطلب ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ بالکل جانتا ہوں، اتنا کہ اس کا نام تک نہیں پتا، مگر یار تم اس کو گھورنا بند کرو، وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہے۔ اذلان اس کا ہاتھ کھینچ کر لے گیا۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود وہ اس سے حد درجہ امپریس ہو گئی تھی، تو مرکلا کا ڈور کھولتے ہوئے وہ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اگلے کئی دن اسے یالے افندی کی مدح سرائی سننی پڑی تھی۔ سبیلا تو اس پر جی جان سے لٹو ہو گئی تھی۔ نادیہ بیگم کو بھی وہ اچھی ضرور لگی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اسے بہو بنانے کے بارے میں سوچتی۔ در حقیقت انہیں یالے افندی کی سلیو لیس شرٹ اور ٹائٹ جینز والا مغربی لباس پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سادہ اور گھریلو سی خاتون تھی۔ سبیلا کے خیال میں انہیں لڑکی کی بے باکی ناگوار گزری تھی، اس لیے انہوں نے بابی والے موضوع پر کوئی رائے نہیں دی تھی۔ پھر بھی وہ ان کی رائے جاننے پر مصر تھے۔ امی، اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی سے بیلونگ کرتی ہے، اور ہائی سوسائٹی میں تو اس قسم کی ڈریسنگ عام سی بات ہے۔ سبیلا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں ان معاملات کا علم نہیں۔ شادی بیاہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ صرف لڑکی پسند کر لینے سے بات نہیں بن جاتی، 100 معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس کا خاندان، حسب نسب، طور طریقے، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ آخر انہوں نے ڈپٹ ہی دیا۔ سبیلا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو بابی بنا لو گی۔ خوبصورتی کی اہمیت اپنی جگہ، صرف ایک نظر دیکھ لینے سے یہ نازک معاملے طے نہیں ہوتے۔ اور پھر اذلان اسے ناپسند کر چکا ہے، تو تم بچکانہ ضد مت کرو۔ امی، آپ تو بس، میری فرینڈز اور پورے گاؤں میں ہماری بابی جیسا کوئی نہیں ہوگا، بس تمہاری سوچ اتنی ہی ہے۔ انہیں ہنسی آ گئی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں بلا، تم تو اتنی بے چین ہو رہی ہو جیسے وہ برے بالوں والی مغرور حسینہ مجھے نہ ملی تو میں کنوارا رہ جاؤں گا۔ اذلان بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہیں چلا آیا۔ اللہ نہ کرے بھائی، بس وہ لڑکی میرے ذہن پر سوار ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو نہ صحیح۔ ایسی بات نہیں ہے گڑیا، تمہاری بابی اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت ہوگی، تم دیکھ لینا۔ اذلان نے اس کے شانے پر بازو پھیلا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی اس سے زیادہ بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ پھر وہی بات، تم نہیں سدھر سکتی۔ اب کی بار تینوں ہنس دیے تھے۔ اوائل مارچ کی نوخیز بہار جیسی شام اپنے سنہری پر چاروں اور پھیلا چکی تھی۔ مٹیالے آسمان پر اکا دکا تیرتے سفید بادل ہواؤں کے سنگ آنکھ مچولی کھیلنے لگے تھے۔ صبح کے ایک جھونکے نے کھلکھلاتے ہوئے اس کے منتشر بال مزید بکھیر دیے تھے۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی۔ شاہ ہاؤس اس وقت مدھم سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لون پر تائرانہ نگاہ ڈال کر اس نے پردہ سرکا دیا اور سامنے لگی وال کلاک پر نگاہ دوڑا کر سیل فون سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ شہری نے اسے زینب مارکیٹ میں پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ اپنی زیادہ تر شاپنگ اسی کے ساتھ کرتا تھا، کیونکہ اذلان شاہ کی چوائس واقعی لاجواب ہوتی تھی، اور آج تو اسے اسپیشلی اپنا ویڈنگ ڈریس چوائس کرنا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی سو کر اٹھا تھا۔ شہری نے کال کی تو اسے اپنا عہد یاد آ گیا۔ کل رات اس نے 7 بجے تک کا وعدہ کیا تھا۔ اسے کاٹن کا کیمل براؤن سوٹ قدرے پر شکن ہو گیا تھا۔ اس نے وائٹ کاٹن کا شلوار سوٹ چینج کیا اور والیٹ اٹھا کر لاؤنج میں چلا آیا۔ سبیلا اور نادیہ بیگم کل سے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ گھر پر اس وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مین ڈور لاک کر کے وہ پارکنگ لاٹ میں آیا تو اس کی مرگلہ غائب تھی۔ او، گاڑی تو فیصل کے پاس ہے۔ مان اسے یاد آیا کہ گاڑی کل سے ورک شاپ میں ہے۔ سرکاری جیپ وہ کبھی کبھار ہی استعمال کرتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ پیدل چل نکلا۔ ٹیکسی ہائر کر لیتا ہوں۔ وہ شہزادہ تھا، شاہ مزاج نہیں، مگر اتفاق سے اسٹینڈ پر اس وقت کوئی ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے آج بس کی سیر ہو جائے گی۔ کاٹن کے کلف لگے سفید کپڑوں کو کیچڑ سے بچاتا وہ بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑا۔ گزشتہ دنوں بارشوں کی وجہ سے شہر کی جو حالت ہوتی تھی وہ اب تک سدھری نہیں تھی۔ بلدیہ والوں پر کف افسوس ملتے ہوئے وہ پر تعصب نظروں سے تالاب کا منظر پیش کرتی سڑکوں اور گلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن ایک لینڈ کروزر فل سپیڈ میں اس کے سامنے سے گزری اور نتیجتاً اس کے سفید کپڑوں پر کیچڑ نے جو نقش و نگار بنائے تھے وہ قابل دید تھے۔ او شٹ!
بے حد اشتعال کے عالم میں اس نے قدرے دور ہوتی لینڈ کروزر کے ڈرائیور کو کوسا تھا اور اسی پل وہ ریورس ہوئی. سوری مسٹر. سیاہ شیشہ نیچے ہوا تھا اور اس میں سے جھانکتے گلاب چہرے نے صحیح معنوں میں اسے ٹھٹکا دیا تھا. بلیک گوگلز میں سے سجی اس کی ہیزل گرین آنکھوں کا تمسخر اسے نہ نظر آتے ہوئے بھی محسوس ہو گیا تھا. وٹ آ نان سینس. وہ چنگاڑا. مگر وہ اس کے تیش کو خاطر میں لائے بغیر گاڑی بگا کر لے گئی تھی. ایک بار پھر گندے چھینٹوں نے اس کا سواگت کیا تھا. وہ اپنے گھر سے 15 منٹ دور آ چکا تھا. 15 منٹ کی پیدل واک میں ایس پی اذلان شاہ کو کتنی مضحکہ خیز اور استجابیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ بھول چکا تھا. یاد تھا تو اس شعلہ جوالا کا گلابی چہرہ جس نے اپنی خود ساختہ انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے انتہائی گھٹیا حرکت اختیار کی تھی. صرف چند روز قبل ہی کی تو بات تھی. وہ اس روز کانسٹیبل اشفاق احمد کی عیادت کے لیے آغا خان ہسپتال کے شعبہ حادثات میں آیا تھا. چند منٹ قبل اسے اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تھی. اس کی بائک کو کسی لینڈ کروزر نے ٹکر مار دی تھی جسے خاتون ڈرائیو کر رہی تھی. وہی خاتون اب اسے اسپتال ایڈمٹ کروا چکی تھی. آغا خان کا نام سنتے ہی اسے کسی اپر کلاس کی میم کا خیال آیا تھا. مگر ریسیپشن پر موجود یلو سلیو لیس ٹاپ اور بلیک جینز میں ملبوس اس 18-19 سالہ دوشیزہ نے اسے ایک پل کے لیے حیران ضرور کیا تھا. وہ وہاں ڈیوز کلیئر کروا رہی تھی. مسٹر اشفاق احمد نام کے پیشنٹ ہے. ایکسیڈنٹ کیس ہے. ریسیپشنسٹ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ بے نیازی سے ببل گم چبا رہی تھی. اذلان شاہ اشفاق کا نام سن کر ہی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کیا وہی خاتون ہیں جن کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے اشفاق کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ آپ کی تعریف. اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے. وہ اس بار بھی قطعی اجنبی تھی. مجھے ایس پی اذلان شاہ کہتے ہیں. وہ اس وقت گھریلو حلیے میں تھا اس لیے تعارف کروانا پڑا. اب کی بار وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی تھی. ایکسکیوز می میم. وہ سرعت سے آگے بڑھا. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میرا کام ختم ہو چکا ہے. میرا مطلب ہے میں پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کروا چکی ہوں بلکہ اس کے تمام ڈیوز بھی کلیئر کروا چکی ہوں. پھر بھی اگر مزید اماؤنٹ کی ضرورت محسوس ہو تو میرا یہ کارڈ رکھ لیجئے. والیٹ سے سفید رنگ کا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتی وہ رئیس زادی اسے مشتعل کر گئی. بات اماؤنٹ کی نہیں ہے میم. آپ اپنی عمارت کا روب خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا. قانونی نقطہ نگاہ سے آپ ایک جرم کی مرتکب ہوئی ہیں جس کی سزا آپ کو بہرحال ملے گی. یہ کارڈ رکھ لیجئے. ضمانت کے کام آئے گا. فی الحال آپ ایکسکیوز می مسٹر ایکس وائی زیڈ. اس نے ہاتھ اٹھایا. آپ ایس پی ہیں یا ڈی ایس پی؟ آئی ڈیم کیئر. آپ کو اس شہر میں چند لوگ جانتے ہوں گے اور میرے بابا کو پورا شہر. میں یالے افندی ہوں. حشام افندی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. حشام افندی. اس نے لب بینچ کر اس کا نام دہرایا تھا. حشام افندی کو کون نہیں جانتا تھا. ایک نامور تنظیم کا روح رواں اور بااثر حلقہ احباب رکھتا تھا. در پردہ وہ کیا کرتا تھا یہ ایس پی اذلان شاہ جیسے لوگ ہی جانتے تھے. وہ ہائی ہیل کی ٹک ٹک بجاتی اس کے سامنے سے جا چکی تھی. مگر اذلان شاہ نے عمر بھر کے لیے معذور ہو جانے والے اشفاق احمد کی درخواست پر اسے عدالت آنے پر مجبور کر دیا تھا. بے شک وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی مگر اذلان شاہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھا جن کی نظر میں مجرم فقط مجرم ہوتا ہے. حشام افندی کو اس کیس کی وجہ سے کتنی خفت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ الگ داستان تھی. مگر وہ یالے افندی کو اپنی دانست سے سبق ضرور سکھا چکا تھا اور اسی سبق کا بدلہ لینے کی خاطر وہ اسے سرے عام تماشا بنا گئی تھی. دیکھ لوں گا تمہیں بھی. مین ڈور پوری قوت سے بند کرتے ہوئے وہ کھولتے دماغ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. سبیلا اس کی اکلوتی بہن خاصی بتونی اور ہلے گلے کی شوقین تھی. گھر میں اسی کے دم سے رونق تھی. یہ وہ نہیں سب ہی کہتے تھے. نادیہ بیگم کم گو ضرور تھی مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ دونوں اتنی خاموش اور گمسم نظر آ رہی تھی کہ وہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا. کیا بات ہے بیلا, تمہاری زبان کہاں گئی ہے بھی یا وہیں گاؤں میں چھوڑ آئی ہو؟ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ شوہی سے کہہ رہا تھا مگر وہ مسکرائی تک نہیں. بھائی کتنا شوق تھا مجھے اکلوتی بابی لانے کا.
آپ کے لیے بابی تلاش کرنے گا. کتنے مہینوں سے میں کتنی ہی لڑکیاں چپکے پسند کر چکی ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ ہیں کہ وہ دب سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خفا لہجے میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا. اور وہ ہوٹل والی؟ تو اب کیا ہوا اس شوق کو؟ باخدا میں نے تمہارے پیچھے سے کوئی لڑکی پسند نہیں کی. آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ کا تو نکاح ہو چکا ہے بچپن میں. واٹ؟ چائے اس کے ہاتھوں میں چھلک گئی. یہ مذاق ہے تو انتہائی فضول. اتنی سیریس بات میں آپ سے مذاق سے کہوں گی میں؟ اس کا اپنا موڈ آف تھا. میرا نکاح ہو چکا ہے بچپن میں؟ مگر کس سے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ شاہ جی نے. اور کس نے؟ امی کو بھی پتا ہے. دادو نے اپنی زندگی میں آپ کا نکاح اپنی پوتی سے کر دیا تھا. اس وقت آپ اتنے سے تھے؟ 8 سال کے. واٹ؟ یہ تم اتنی فلمی سٹوری کہاں سے سن کر آ گئی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا. امی نہا رہی ہیں. وہ دل سے اس رشتے پر خوش نہیں تھی، مگر دادو کی وجہ سے انہوں نے آپ کا نکاح کر دیا. مگر شاہ جی کے کوئی اور بھائی بھی ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا. چچے 7 بھائی ہیں، اکلوتے اور لاڈلے بیٹے تھے اپنے ماں باپ کے. میٹرک کے بعد گاؤں سے کراچی چلے گئے تھے. وہاں غلط دوستوں کی صحبت نے انہیں غیر قانونی کاموں میں لگا دیا. دادا کو اپنے لاڈلے بیٹے کے بگڑ جانے کا بہت غم تھا، اتنا کہ انہیں کینسر ہو گیا. وہ زندگی میں ایک بار ہی دوبارہ گاؤں آئے تھے. اس وقت ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بھی تھی. دادو نے اپنی آخری خواہش کا کہہ کر شاہ جی اور انہیں اس نکاح کے لیے مجبور کر دیا. حالانکہ شاہ جی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد وہ لوگ کبھی گاؤں نہیں آئے. امی کے ذہن سے بھی یہ بات محو ہو چکی تھی. مگر اس پر شاہ جی نے بتایا کہ 18 سالوں بعد ان کے بھائی کا ان کے لیے فون آیا تھا کہ اپنی امانت آ کر لے جاؤ. وہ جیسے بھی ہیں ایک اچھے انسان بہرحال نہیں ہیں. ان کی بیٹی بھی انہی جیسی ہوگی. سبیلا کی داستان امیر حمزہ سنتے ہوئے وہ گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا. اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ پتہ نہیں. خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا. بہت عجیب فیلنگز ہو رہی تھی دل میں. 18 سالوں سے کوئی شخص آپ سے منسوب ہو، آپ کو خبر بھی نہ ہو. کتنا عجیب لگتا ہے. ہم سفر کی خواہش ہر انسان کے من میں پنپتی ہے. اس کے ذہن میں بھی شریک سفر کے طور پر ایک حسین پیکر صدیوں سے بس رہا تھا. ایک کم گو نازک اور شرمیلی سی مشرقی بیوی. وہ کتنی ہی دیر تک اپنے ذہن میں اپنی ہمسفر کا خیالی پیکر تراشتا رہا تھا. اسے یہ سن کر شوق نہیں لگا تھا کہ اس کا نکاح نہ سمجھی میں کر دیا گیا تھا، بلکہ اچانک ملنے والی خبر نے چونکا دیا تھا. وہ ہمیشہ سے بہت آرٹسٹک مائنڈ شخص رہا تھا، مگر اب یہاں اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی بیوی کیسی ہوگی. ایک مجرم کی بیٹی کیسی ہو سکتی ہے بلا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا. شاہ جی، آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. میری منکوہا کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو میں آسانی سے قبول بھی کر لیتا، کیونکہ میری کسی سے کمٹمنٹ نہیں ہے اور شادی تو مجھے کرنی ہی تھی. شاہ جی 2 روز بعد اس کی رائے جاننے آئے تھے اور 2 دنوں تک وہ ہزاروں رائے بدل چکا تھا. کبھی سوچتا کہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی ہو، اپنے باپ کے کرتوتوں سے لا علم ہو، اس بات سے بے خبر ہو کہ اس کا باپ ایک کرپٹ اور برا انسان ہے. کبھی خیال آتا کہ اپنے باپ جیسی ہی نہ ہو، نڈر، بے باک اور صفاک. چاچی میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر تھی بیٹا. در حقیقت تو وہ مجھ سے میری زندگی طلب کرتی تو میں انکار نہ کرتا. ان کے بہت احسان ہے میری ذات پر. اور شامی تو میری جند جان تھا. بہت پیارا تھا وہ شخص مجھے. غلط دوستوں نے اسے خراب کر دیا. وہ خود ایسا نہیں تھا. شاہ جی کو بیتے وقت کی یاد نے آزردہ کر دیا. کیا نہیں مہینے ہوئے تھے حشام کو کراچی گئے اور ان کے جاننے والوں نے اطلاع دی تھی کہ حشام وہاں تخریب کاری کے جرم میں پولیس کسٹڈی میں ہے. آغا جی فوراً کراچی چلے گئے تھے. نسیمہ کا رو رو کر برا حال تھا. پریشان تو وہ بھی بہت تھا، مگر اس وقت چاچی کو حوصلہ دینے کے لیے اس کو خود پر ضبط کرنا پڑ رہا تھا. وہ شرپسند عناصر کے ہتھے لگ گیا تھا. بم دھماکے کرانے کے جرم میں اسے 6 سال کی قید ہو گئی تھی. آغا جی اس سے مل کر بے حد مایوس ہوئے تھے، کیونکہ وہ یکسر بدل چکا تھا. وہ ہاشمانی کا نمک حلال بن چکا تھا. اس لیے اس نے اپنے باپ کو واپس بھیج دیا. ارشد کے ساتھ مل کر وہ اپنی تنظیم کا اہم ترین کارکن بن چکا تھا.
گو کے چند مہینے گزرنے کے بعد وہ جیل سے رہا بھی ہو گیا تھا، مگر پہلے والا حشام تو اس کے اندر ہی مر گیا تھا۔ غیر قانونی کام اور ہیروئن سمگلنگ کے جرم میں وہ 12 ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ پھر سب نے اس سے رابطہ ختم کر لیا۔ آغا جی کے لیے وہ مر چکا تھا۔ نسیمہ نے اپنی تمام تر محبتیں محسن کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہی تھا جس نے مشکل وقت میں ان دونوں کو سنبھالا بھی دیا اور حوصلہ بھی۔ صادقہ جو حشام کی منگیتر تھی، اس نے مجبوراً ظفر کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا پورا آنگن آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ نادیہ اسی کی بہن تھی جسے نسیمہ نے بعد میں محسن شاہ کی دلہن بنا دیا۔ نسیمہ اس وقت اپنی بیماری سے لڑ جگڑ رہی تھی جب ان کے بے حد اصرار پر وہ زندگی میں آخری بار گاؤں آیا تھا۔ وہ ہاشمانی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر چکا تھا جس سے اس کی ایک انتہائی خوبصورت بیٹی تھی۔ ڈلیوری کے موقع پر اس کی بیوی اسے داغِ مفارقت دے گئی تھی اور حقیقتاً تو اسے بیوی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ اپنی بیٹی سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ یہ انہی چند دنوں میں ہی پتہ چلا تھا انہیں، اور جب نسیمہ نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا تو وہ کتنی ہی دیر تک اذلان کو سامنے بٹھا کر اپنی بیٹی کا اس سے موازنہ کرتا رہا تھا۔ اے ماسٹر، میری بیٹی بہت نازک مزاج ہے، تو اس کا اچھی طرح خیال رکھے گا نا؟ اپنی بیٹی کی بلائیں لیتے ہوئے وہ 8 سالہ بھتیجے سے پوچھ رہا تھا، جو زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اسے یہ نازک گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ جی انکل، کیا آپ اس گڑیا کو میرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ چھوڑ جاؤں؟ اس لمحے اس کے چہرے پر اس قدر شفقت تھی کہ محسن شاہ اس کا ہر جرم بھول گیا۔ ہاں انکل، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اسے اچھی والی چاکلیٹ بھی کھلاؤں گا۔ کیوں گڑیا، تم میرے پاس رہو گی نا؟ اس نے جھک کر بڑے اشتیاق سے منہ بسوڑتی گڑیا سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم گندے ہو، اس نے نخوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ بابا چلے نا یہاں سے۔ لو بھئی، میری بیٹی کو تو تم پسند نہیں آئے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، ویسے بھی اس نے میری ٹرافیز نہیں دیکھی نا، مجھے روز گڈ سٹار ملتے ہیں، کاپی میں لاسٹ ٹائم میں ریس میں بھی فرسٹ آیا تھا۔ آؤ میں تمہیں اپنی ٹرافیز دکھاؤں۔ اس نے اس کا ننھا سا ہاتھ تھاما۔ نہیں جی، مجھے نہیں دیکھنی۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا اور پھر گڑیا کی ناپسندیدگی کے باوجود ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے اماں اور آغا جی کو بہت دکھ دیے ہیں زندگی میں، لیکن میں اپنی بیٹی کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ راجے، تجھ پر تو مجھے یقین ہے کہ تو کبھی میری بیٹی کو دکھی نہیں ہونے دے گا، مگر تیرا بیٹا، مجھے نہیں علم کہ بڑا ہو کر اس کی کیا رائے ہوگی اور خود میری بیٹی کیا چاہے گی، مگر میں اماں سے کیے عہد کو آخر دم تک نبھانا چاہتا ہوں۔ تو بہت اچھا ہے راجے، تو نے میری کمی پوری کر دی۔ تو نے اماں اور آغا جی کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تو ہمیشہ میری بیٹی کو سکھی رکھے گا۔ جو کام میں کرتا ہوں اس میں زندگی اور موت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے میں آج سے اپنی بیٹی کو تیری امانت سمجھوں گا، اور جب بھی مجھے یہ لگے کہ اب میں تیری امانت سنبھالنے کے قابل نہیں رہا، اسی روز تجھے آواز دے لوں گا۔ رخصت ہونے سے قبل وہ نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اور محسن شاہ نے اس وقت اس سے عہد باندھ لیا تھا۔ 18 سال گزر گئے تھے اس بات کو۔ 18 سال بعد اس نے صدا دی تھی۔ بیک وقت کئی بیماریاں اس پر حملہ آور تھیں۔ وہ شوگر، بلڈ پریشر کا مریض تو تھا ہی، ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا تھا بقول اس کے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میرا بدن چھلنی ہو گیا ہے راجا۔ پولیس مجھے اریسٹ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میرے ساتھ ہاشمی صاحب کا ساتھ نہ ہوتا تو میں اب تک ارشد کی طرح کسی کی گولی کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ ارشد کا بیٹا عادل میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے، ہماری ہی طرح وطن اور قوم کا دشمن ہے، مگر میں اپنی بیٹی کا مستقبل تاریک نہیں کرنا چاہتا، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تیرا بیٹا بہت پڑھا لکھا افسر ہوگا۔ ویسے کیا کرتا ہے وہ؟ اور جانے کیوں وہ اسے بتا نہ سکا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ ہاں، بہت بڑا افسر ہے میرا بیٹا، تو فکر نہ کر، میں بہت جلد بارات لے کر تیرے گھر آؤں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے راجے، وہ تھکے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں ضرورت نہیں ہے اس کی؟ عادل اپنے باپ کی طرح بہت ضدی اور جذباتی ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے یالے کے لیے کہہ چکا ہے۔ یالے نام ہے تیری بیٹی کا؟ ہاں، یالے۔ اس کی ماں کو یہی نام پسند تھا۔ خیر، تو میری بات سن، میں بہت خاموشی سے اپنی بیٹی کو ودا کرنا چاہتا ہوں۔
میری بہت دشمنیاں چل رہی ہیں یہاں، بہت سے لوگ میرے ساتھ میری بیٹی کے بھی دشمن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی رخصتی بہت خاموشی سے ہو۔ یالے کو میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا، وہ الٹے دماغ کی ہے، شور مچا دے گی۔ تو پھر رخصتی کیسے ہوگی؟ وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ اس کا حل میں تجھے بتاتا ہوں۔ حل تو اسے بھی قابل قبول لگا تھا، مگر وہ پہلے اذلان کو منوانا چاہتا تھا اس سلسلے میں، اور اسی لیے آج شہر آیا تھا۔ وہ شامی کی بیٹی تو ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے بے حد مختلف ہوگی۔ شامی نام ہے ان کا، حشام۔ حشام؟ وہ ٹھٹکا، حشام حسن افندی؟ واٹ؟ آسمان ایک بار اس کے سر پر آ گرا تھا۔ حشام حسن افندی، وہ شخص جس کے خلاف ثبوت تلاش کرتے ہوئے میں نے دن رات ایک کیے ہیں، اور اس کی بیٹی شاجی، اس کی بیٹی؟ امپوسیبل شاجی، میں اس لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیا تم مل چکے ہو اس سے؟ انہوں نے پوچھا تھا، اور وہ مختصراً تفصیلات بتا گیا۔ وہ ایک بے حد ضدی، بد مزاج اور مغرور لڑکی ہے، بہت گھمنڈ ہے اسے اپنی ذات، اپنی شناخت پر۔ مائی فٹ۔ مگر بیٹا، وہ پریشانی میں گھبرا گئے اس کا رد عمل دیکھ کر۔ اگر مگر کچھ نہیں شاجی، وہ لڑکی کسی طور پر بھی میری لائف پارٹنر بننے کے لائق نہیں ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ شاجی خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ صنم نائٹ کلب۔ صنم نائٹ کلب کے متعلق شکایات تو اسے متعدد روز سے موصول ہو رہی تھی، اور آج اوپر سے پولیس ریڈ کا آرڈر موصول ہوتے ہی اس نے ہائی الرٹ کر دی تھی۔ کلب کا اندرونی ماحول عام کلبز جیسا ہی تھا۔ پولیس ریڈ کا شور مچتے ہی BCO من چلے، میوزیشین، بار مینیجر ادھر ادھر رپوش ہو گئے تھے۔ بہت سو کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا تھا، جس میں یالے افندی بھی شامل تھی۔ اس کا یالے افندی سے کیا رشتہ تھا؟ اس بات نے اسے بے حد ندامت اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔ SP اذلان شاہ کی منقوہہ نائٹ کلب میں ڈرنک کرتے ہوئے اریسٹ کر لی گئی۔ یہ سرخی اگر اخبار کی زینت بن جاتی تو گو کہ کسی کو بھی ان کے رشتے کی بابت معلوم نہیں تھا، مگر وہ خود تو جانتا تھا، وہ خود تو اس خبر کو اسی انداز میں پڑھتا۔ وہ صرف حشام افندی کی بیٹی نہیں، اس کی بیوی بھی تھی۔ صرف اپنی عزت پر حرف آنے کے ڈر سے اس نے یالے افندی کو اپنی جیپ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ نشے میں دھت تھی، اسے تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ قانونی کارروائیوں سے فارغ ہوا، وہ اس کی جیب میں ہی سوتی رہی تھی۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ گاڑی کی طرف آیا تو وہ فرنٹ سیٹ پر ڈلکی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ پول کی روشنی میں اس کا کامنی سراپا اسے بدحواس کر گیا تھا، اور وہ جو کل تک اس سے سخت متنفر تھا، ایک کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنا فیصلہ بدل چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف یہی بات تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، شرعی اور قانونی منقوہہ۔